أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ آیت نمبر 41 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو چکا ہے الحمدللہ۔ گزشتہ 2 دروس میں اس سورت کا جو اہم مضمون تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم رکھا گیا تھا، وہ گزشتہ 2 دروس میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ آج کے درس کا مضمون بھی بڑا عجیب ہی ہے، بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ غافلین، مجرمین، گنہگاروں کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور ساری برائیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے نہیں ہیں، تو یہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اپنی شرارتوں میں، اپنی دنیا میں مگن، گناہوں میں مست، اللہ کی نافرمانی اور پھر اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں، ناانصافیاں، یہ ساری برائیوں کے ساتھ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غافل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو میری برائیوں کا پتہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کوئی خاص معاملہ کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعمل الظالمون، اللہ نے ظالمین کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے۔ جب انسان کسی عہدے پر ہوتا ہے، کسی منصب پر ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، آواز میں ذرا سختی ہوتی ہے، اور کچھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، کچھ تعلقات، تو وہ اپنے تعلقات کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے، رسوا بھی کرتا ہے، دھمکیاں بھی دیتا ہے، مال بھی لوٹتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، عزتوں پر بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل مت سمجھنا، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالم جو کچھ تو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی بھی ہے دنیا کی زندگی میں، اس دن تک کی مہلت ہے، اور جس دن آنکھیں اس دن کے معاملات کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، جب قیامت برپا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو اس وقت لوگوں کی آنکھیں ان مناظر کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیران کن۔ تشخص کہتے ہیں پھٹی پھٹی، خوف و دہشت کا کوئی منظر ہم دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، کھلی کی کھلی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ظالم لوگوں کو ہم نے اس دن تک کے لیے مہلت دی بھی، یعنی قیامت کا دن، کہ جس دن جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے مناظر دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ایسے خوفناک مناظر۔ اور لوگوں کی حالت یہ ہوگی اس دن کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد منہ اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے
دوڑتے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں جھپکیں گی بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا آنکھیں ایسے گھبرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے یوں کر کے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ گھبرائی ہوئی آنکھوں کو ذکر فرمانے کی آنکھیں یوں ہوں گی۔ مناظر قیامت کے ایسے خوفناک اور اتنے دردناک، انسان کے سامنے اس کے بد اعمال، وہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کو جب دکھ رہی ہوگی اپنی یعنی پریشانی اور جو کچھ کیا اس کا بدلہ انجام، تو اس وقت اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں لا یرتد الیہم طرفہم، جھپکیں گی بھی نہیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم کا مفہوم یہ ہے جیسے کوئی اچانک سے کوئی خوفناک، جیسے اللہ نہ کرے کہیں دھماکہ ہوتا ہے تو جس کا منہ جس طرف ہوتا ہے وہ اسی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، منہ اٹھائے ہوئے یوں کر کے دیکھتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ قیامت کا منظر دیکھ کر لوگ منہ اٹھائے ہوئے ادھر ادھر آنکھیں کھلی کی کھلی بھاگ رہے ہوں گے۔ جب کوئی خوفناک واقعہ پیش آئے تو انسان کا منہ جس طرف ہوتا ہے اسی طرف منہ اٹھائے، گردن نیچے کر کے کوئی نہیں چلتا۔ گردن نیچے کر کے تو جب چلتے ہیں جب عاجزی اور تواضع ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، اور جب کوئی خطرناک خوفناک معاملہ خدا نہ کرے پیش آئے تو منہ اٹھا اوپر، آنکھیں کھلی کی کھلی، جدھر منہ ادھر بھاگتے ہیں، وہ منظر ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اس دن حالت کیا ہوگی کہ وہ سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اور آنکھیں جھپکنے کے قریب بھی نہیں ہوں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی ہوں گی۔ ایک ہوتا نہیں جھپکنا، نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس دن کی قیامت کے دن کا منظر اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، اور لوگوں کے دل اس دن بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ وَأَفْئِدَةٌ مانے دل اڑے جا رہے ہوں گے، یعنی دل منہ کو آ رہے ہوں گے، کہ کلیجہ منہ پہ آ رہا ہوگا، اڑے جا رہے ہوں گے۔ اس قدر خوفناک منظر ہوگا۔ لیکن یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے ظالمین کو ذکر کر کے بیان کر رہے ہیں۔ ظالمین کوئی بھی ہو، چاہے وہ دنیا میں ظلم کرنے والا ہو، چاہے وہ اللہ کے حق میں نافرمانی کرنے والا ہو۔ اس موقع پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دائیں بائیں فرشتے ہوں گے، حدیث کا مفہوم ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتے ہوں گے، اور جو ان کو استقبال کے پروٹوکول کے ساتھ، جیسے یہاں پہ کوئی آدمی ہو بڑا تو اس کے آگے پیچھے پولیس آ جائے، پروٹوکول کے ساتھ لے جا رہے ہوں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اتنے خوفناک مناظر میں کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے بڑے کپڑے جھاڑتے ہوئے، حدیث ہے۔ کچھ لوگ تو گھبرائے ہوئے اٹھیں گے، ان کی حالت اللہ نے بیان فرمائی کہ بھاگ رہے ہوں گے ادھر ادھر، لیکن بھاگ کہاں سکیں گے، ساری دنیا برابر ہو جائے گی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حدیث کا مفہوم ہے کہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، مٹی، قبر کی مٹی سے کپڑے، کتنے مطمئن لوگ ہوں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایمان والے، کامل ایمان والے کپڑے جھاڑتے ہوئے قبر سے اٹھیں گے، دائیں بائیں فرشتے ہوں گے، تسلیاں دیتے ہوں گے، آپ کو کوئی پریشان نہیں ہونا اس منظر کو دیکھ کر، آپ کو کوئی پریشان نہیں ہونا اس منظر سے، یہ تو مجرمین کے لیے ہے۔ تو یہ میں نے اس موقع پر عرض کیا کہ اب ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ اس دنیا میں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اگر گھبرائے ہوئے خوف زدہ لوگوں میں شامل ہونا ہے تو اللہ کی ناراضگی، نافرمانی والی زندگی، اور اطمینان اور مطمئن لوگوں میں شامل ہونا ہے تو اللہ کی فرما برداری کی، نیکی کی، تقوی کی زندگی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، دل بھی بدحواسی میں اڑے جا رہا ہوگا، منہ کو آ رہا ہوگا دل۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ یوم یأتیہم العذاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے، اس دن کے عذاب سے ڈرائیں۔ اندازہ کیجیے میں آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، کیا حالت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مضمون بیان فرماتے ہوں گے تو صحابہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اللہ کا حکم ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کو ڈرائیں آپ، یوم یأتیہم العذاب، اس دن کے آنے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن کی حالت مزید بیان فرما رہے ہیں۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب قیامت قائم ہوگی، محشر کا میدان ہوگا، بے دین، ظالم، کافر، مشرک، منافق، گنہگار ادھر ادھر بھگتا ہوگا، تو ظالم اس دن اللہ تعالیٰ سے کہے گا ربنا، جب دیکھ لیں گے نا سب کچھ،
جب سب کچھ دیکھ لیں گے، ناکامی، اپنی ناکامی، دنیا میں جو کچھ کیا اس کے اب جو سامنے آنا ہے، بد انجام، برا انجام، پریشانی، رسوائی، عذاب الہی، تو ظالم اس وقت کیا کہے گا؟ ربنا اخرنا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ دن کے لیے، الی اجل قریب، کچھ مدت کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ کیا کہے گا محشر کے میدان میں انسان؟ وہ انسان جس نے دنیا میں اللہ کو بھولا، کوئی نیکی اور کوئی نیک عمل نہیں کیا، اور کسی بھی دینی بات پر عمل نہیں کیا، گناہوں میں پڑا رہا، مست پڑا رہا، اور یوں مر گیا، اور یوں ہی قبر سے اٹھا، اور جب اس نے وہ سارے مناظر دیکھ لیے تو اس دن اللہ سے کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، تھوڑے دن کے لیے دنیا میں دوبارہ بھیج دیں۔ اچھا دنیا میں جا کر کیا کرو گے؟ نجیب دعوتک، اب جو لوگ ہمیں سمجھائیں گے نا، علماء، صلحاء، دین کی بات ہمیں سنائیں گے نا، ہم سنیں گے۔ نجیب مانے اب ہم قبول کریں گے دعوتک، دین کی بات کرنے والوں کی دعوت کو اب قبول کریں گے۔ ونتبع الرسل، اور جو پیغمبروں کی باتیں ہیں نا اس کی اب ہم اتباع کریں گے۔ سارے منظر دیکھنے کے بعد کیا کہے گا انسان اس وقت کہ ابھی مہلت دیں، ابھی دنیا میں جاؤں گا اور اب میں ساری باتیں دین کی مانوں گا۔ ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ مہلت کا وقت تو ختم ہو گیا، قبر گئی، قبر سے بھی نکل گئے، اب تو آگے محشر کے میدان میں پہنچ گئے۔ قبر تو پھر دنیا سے قریب تھی، واپس آنے کا کوئی راستہ تھا؟ قبر تو پھر دنیا سے کچھ قریب تھی نا، کہ قبر سے باہر نکل کر باہر آئے، واپس آئے، تو جبکہ ممکن یہ بھی نہیں ہے۔ یہ منظر جو ہے یہ تو قبر سے آگے کا ہے، ایک اسٹیج اور آگے چلے گئے آپ، محشر کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے، اب تو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو انسان اس میدان میں جا کر تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا کے میدان میں بھیج دیا جائے، جبکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، قیامت قائم کی جائے گی تو دنیا کو ختم کیا جائے گا۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو دنیا میں قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر کبھی زوال نہیں آئے گا، ما لکم من زوال، ہماری دولت پر زوال نہیں آئے گا، ہماری زندگی پر زوال نہیں آئے گا، ہماری صحت پر زوال نہیں آئے گا، ہم ہمیشہ جوان رہیں گے، ہم ہمیشہ صحت مند رہیں گے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی قبر نہیں آئے گی، کبھی ہم نے مرنا نہیں ہے، اللہ کو حساب نہیں دینا ہو۔ انسان اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، زندگی کا یہی حال ہے ہم سب کی، کہ ہم زندگی ایسی دنیا میں مگن ہو کر گزارتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ ما لکم من زوال، اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ جیسے اس کا کوئی زوال ہی نہیں ہے، اس کی دنیا ختم ہی نہیں ہونی، اس کی صحت جانی نہیں ہے، اس کی جوانی نے جانا ہی نہیں ہے، اس نے مرنا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں تو بڑا مگن تھا، اب جب اس نے سب کچھ دیکھ لیا کہ مر بھی گیا، قبر بھی آ گئی، قبر سے آگے بھی نکل گئے، اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے واپس جانے کا راستہ دو۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، انسان جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے پھر مہلت مانگتا ہے، تو مہلت کا وقت تو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ یہ بڑی اہم آیتیں ہیں۔ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع بڑا عجیب آیت، آخری رکوع ہے، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے ظالموں کا حال دنیا میں دیکھا کہ ان کی دنیا بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد، پھر بھی تم نے نتیجہ نہیں نکالا کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ وَسَكَنْتُمْ، بس تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کو ناراض کیا، اور ان کا بگاڑ، ان پر اللہ کا عذاب، طرح طرح کی مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں تم دیکھتے بھی رہے، پھر بھی تمہیں سبق نہیں ملا، پھر بھی تمہیں سبق نہیں ملا کہ ان کی زندگی سے عبرت لے کر اپنی زندگی کو درست راستے پر ڈال دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے سامنے کتنی ساری مثالیں بیان کری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، کیسی کیسی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، پھر بھی تم سبق نہیں لیتے۔ آیت نمبر 45 کا مفہوم۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ۔ دنیا میں
بہت سارے لوگ اللہ کے دین کی مخالفت میں، اللہ کے دین اور دینی محنت اور قرآن کی اشاعت، احادیث کی اشاعت، اس کو روکنے کی کوشش میں بڑی تدبیریں اور چالیں چلتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کی زندگی کا مشن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی مخالفت، اشاعت دین میں رکاوٹ، دین کے کاموں میں رکاوٹ، مدارس کے خلاف زبان درازی، علماء کے خلاف بکواس، اور دین کے اشاعت کے جو بھی کام ہو رہے ہوں اس کو روکنے کی کوشش، یہی چالیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یہ دنیا میں اللہ کے دین کو روکنے کے لیے چالیں چلتے ہیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی چالیں تدبیریں تیار ہو رہی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اللہ فرما رہے ہیں ان کی چالیں، ان کی کوششیں اللہ کے دین کی مخالفت میں ایسی تھیں کہ ان کوششوں سے اگر پہاڑ ہی ہلانا چاہتے پہاڑ بھی ہل جاتے۔ اتنی خطرناک تدبیریں کیے دشمنان اسلام نے، کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ نے اس دین کو روکنے کے لیے کہ اگر وہ تدبیریں پہاڑ کے خلاف کرتے، پہاڑ کے لیے کرتے تو پہاڑوں کو بھی جگہ سے ہلا دیتے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے، اللہ کا دین لوارث نہیں ہے، ساری دنیا تو ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اللہ کے دین کو کوئی روک اور ہلا نہیں سکتا۔ اللہ نے اس بات کو سمجھایا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ دین کے خلاف، دینداروں کے خلاف، قرآن کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، دینی حلقوں کے خلاف، دینی کاموں کے خلاف، ان کی زبانوں پر سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں آتا، اور ان کی پوری چالیں اور کوششیں ہوتی ہیں کسی طرح دین کو روکا جائے، دینداروں کو روکا جائے، اشاعت دین کے کام کو روکا جائے، کسی طرح یہ دین کی جو محنت ہو رہی ہے اس کو روکو۔ تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی اس قدر کوششیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ کوششیں یہ پہاڑ کے خلاف کرتے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیتے، لیکن یہ اللہ کا دین کوئی لوارث نہیں، اس کو ہلانا کوئی آسان کام نہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ یہاں تک کا میں نے مفہوم عرض کیا۔ ترجمہ دیکھیے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں یہ ہرگز نہ سمجھنا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، تحسبن مانے یہ گمان مت کرنا، یہ خیال مت کرنا کہ اللہ غافل ہے، یعمل الظالمون، ظالموں کے اعمال سے، ان کے کرتوتوں سے، ان کے ظلم و زیادتیوں سے اللہ کو سب کا علم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ وہ ایک دم سے انسان کو پکڑتے نہیں ہیں بلکہ مہلت دیتے ہیں۔ انما یؤخرہم، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کس دن تک؟ لیوم، اس دن تک تشخص فیہ الابصار، جس دن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تشخص مانے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ قیامت کے دن جب قبر سے نکلیں گے، قیامت تک کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، رعایت دیتے ہیں۔ دنیا میں بظاہر ایسا دکھ رہا ہوتا ہے کہ جو گنہگار ہوتا ہے وہ بڑے مزے میں ہے، لیکن وہ مزے میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، جب یہ قبروں سے اٹھیں گے قیامت کا منظر دیکھیں گے تو سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم مانے آنکھیں جھپکنے کو بھی واپس نہیں آئیں گی، یرتد مانے واپس نہیں آئیں گی، طرفہم آنکھیں، یعنی آنکھوں میں جھپک بھی نہیں آئے گی۔ میں نے یہ منظر آپ کو سمجھا دیا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، پاگلوں کی طرح، جیسے کوئی آدمی دوڑتا ہے منہ اٹھائے اوپر۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اور آنکھیں جھپکنے کو بھی نہیں آئیں گی واپس۔ وافئدتہم ہوا، اور دل، اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ ان کے دل، افئدہ مانے دل، ہوا بدحواسی کی وجہ سے اڑے جا رہے ہوں گے، یعنی منہ کو آ رہے ہوں گے، جیسے کہ نا کلیجہ منہ کو آتا ہے گھبراہٹ اور خوف کے مناظر دیکھ کر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وانذر الناس، اے پیغمبر لوگوں کو اس دن، یوم یأتیہم العذاب، لوگوں کو اس دن سے خبردار کریں جب عذاب ان پر آئے گا۔ یوم یأتیہم العذاب،
جس دن عذاب آئے گا، اور جس دن عذاب یعنی قیامت کا دن جب جہنم کے منظر دیکھیں گے تو اس وقت ظالم کیا کہے گا؟ فیقول الذین ظلموا، ظالم کہے گا ربنا اخرنا، اے ہمارے رب اخرنا تھوڑے دن کی مہلت دے دیجیے، الی اجل قریب مانے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ کیوں بھائی؟ دنیا میں جاؤں گا نجب دعوتک، تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں، ونتبع الرسل، اور پیغمبروں کی پیروی کرنا شروع کر دیں، یعنی جو کام پہلے کرنا تھا اب کرنے کی مہلت مانگ رہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اس وقت ان سے کہا جائے گا، یعنی اس وقت کہا جائے گا ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال نہیں آ سکتا؟ اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم لوگوں نے قسمیں نہیں کھائی تھی من قبل، اس سے پہلے یعنی دنیا میں، ما لکم من زوال، کہ تم پر کوئی زوال نہیں ہے، تمہاری دولت پر، تمہاری زندگی، تمہاری صحت، تمہاری جوانی پر کوئی زوال نہیں ہے، تم ہمیشہ زندہ ہی رہو گے۔ یہ قسمیں کھاتا تھا انسان دنیا میں، یہی کرتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، جوان رہوں گا، ایسے ہی رہوں گا ہمیشہ، جبکہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے زندگی کے دن گزر رہے ہیں انسان کی زندگی میں زوال آ رہا ہے، صحت بھی گر رہی ہے اور بڑھاپے سے قریب ہوتا جا رہا ہے، یعنی قبر سے قریب جا رہا ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے ان لوگوں کی بستیاں نہیں دیکھی، تم ان لوگوں کی بستیوں میں نہیں رہے، ظلموا، جو لوگ ظالم تھے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور یہ بات تمہارے سامنے کھل کر آ چکی ہے، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، تمہارے سامنے یہ بات کھل کر آ چکی ہے، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کیا کیا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھی، یعنی قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے ہیں، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے ہیں، مکاریاں، تدبیریں دین کے خلاف، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، دشمنان اسلام کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، چاہے ان کی چالیں ایسی کیوں نہ ہو جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، ان کی چالیں ایسی ہیں، مکروہ مانے مکاریاں اور چالیں ایسی ہیں، لِتَزُولَ، ہل جائے، جبال، پہاڑ بھی ان کی چالوں اور تدبیروں سے ہل جائے۔ بہت ہی اہم مضمون ہے، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم